نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اسلامی بھائیوں، قمری کیلنڈر کے اعتبار سے یہ شعبان کا مہینہ شروع ہوا ہے. اس مہینے کی ہماری شریعت کے اندر کیا اہمیت ہے اور اس مہینے سے متعلق کیا کوئی خاص اعمال ہیں یا نہیں، اسے جاننا ضروری ہے تاکہ جو کچھ بھی ہم کریں اس مہینے میں اور اس مہینے کے مخصوص ایام میں وہ شریعت کی روشنی میں ہو، رسم و رواج کی روشنی میں نہ ہو. اس مہینے کے سلسلے میں حدیثوں کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، زیادہ سے زیادہ نفلی روزہ رکھتے تھے اس مہینے میں. بلکہ بعض روایتوں میں، بخاری اور مسلم وغیرہ ہی کی بعض روایتوں میں یہاں تک آیا کہ لگ بھگ پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر اس مہینے کی 14ویں اور 15ویں تاریخ میں بہت ساری رسم و رواج کا چلن ہے. شب برات کے نام پر درجنوں ایسے اعمال انجام دیے جاتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ 14ویں شعبان کو، جس کو وہ شب برات کہتے ہیں، اس کو سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ تہوار کے طور پر مناتے ہیں.
وہ ایک مستقل تہوار سمجھتے ہیں۔ ہم اور آپ جتنا عید بقرعید کے لیے اہتمام کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، نئے کپڑے سلاتے ہیں، اور وہ تمام کام جو آپ عید بقرعید کے موقع پر کرتے ہیں وہ سارے کام یہ لوگ اس موقع پر کرتے ہیں، جبکہ شریعت کے یہاں دو تہواروں کے علاوہ کوئی تیسرا تہوار نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ آپ دیکھتے ہیں کہ خوب روشنی کی جاتی ہے اس موقع پر، چراغاں کیا جاتا ہے، پہلے دیے جلائے جاتے تھے، اب برقی قمقمے لگائے جاتے ہیں، لائٹیں لگائی جاتی ہیں، خوب روشنی کی جاتی ہے، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، قبرستانوں کو سجایا جاتا ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ روشنی کی جاتی ہے۔ یہ روشنی یہاں تک کہ مسجدوں میں سامنے کی دیواروں پر جو روشنی کی جاتی ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ مجوسیوں کی ایجاد ہے۔ مجوسی جو آتش پرست تھے، جو آگ کی پوجا کرتے تھے، جب وہ اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر کے اسلام میں داخل ہوئے تو اس آبائی مذہب کو بھی کلی طور پر نہیں چھوڑ سکے، چونکہ وہاں بھی آگ کی پوجا کرتے تھے، تو یہاں بھی آ کر کے انہوں نے مسجد میں کچھ ایسا رکھا کہ سامنے ہمارے آگ یا آگ کی طرح کی کوئی چیز رہے جس کے سامنے ہم سجدہ کریں۔ اسی طریقے سے یہ چراغاں اور یہ روشنی، یہ لائٹ، یہ ہمارے ملک کے غیر مسلموں سے بھی لی گئی ہے۔ جس طرح وہ لوگ اپنی دیوالی کے موقع پر چراغاں کرتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، دیے جلاتے ہیں اور پٹاخے چھوڑتے ہیں، تو بالکل وہی سما ان کے یہاں ہوتا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں تشبہ بالغیر، یعنی غیر مسلموں سے مشابہت اختیار کرنا۔ پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے، یہ بھی کوئی چیز چھپی چھپائی نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شب برات کا موقع آتے ہی ہفتوں پہلے سے مسلم محلوں میں پٹاخے کی دکانیں سج جاتی ہیں، کیا بڑے کیا چھوٹے سب کے ہاتھ میں پٹاخے ہوتے ہیں، اور اس دن تو مت پوچھیے کیا عالم ہوتا ہے دھوم دھڑاکے کا اور آتش بازی اور پٹاخے کا۔ ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے کہ یہ رات بڑی ہی مقدس اور بڑی ہی قابل احترام رات ہے، اور دوسری طرف یہ دھوم دھڑاکے، یہ بےہودگی، یہ آتش بازی، یہ کیا چیز ہے؟ کیا انسان کو اتنا نہیں سمجھ میں آتا؟ اس سے کتنی جانیں گئی ہیں، کتنی آگ لگتی ہے، اور کتنے لوگ جھلستے ہیں، کتنے زخمی ہوتے ہیں، فضا میں آلودگی پیدا ہوتی ہے، بیماریاں بڑھتی ہیں، لوگوں کو، مریضوں کو اور کمزور لوگوں کو، اور اس سے کتنا خلل پڑتا ہے، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں الگ، لیکن اس کو بھی اسی شب برات سے جوڑ کر کے انجام دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں، بچوں کے ہاتھ میں بھی نہیں دینا چاہیے۔ بچے یہیں سے غلط راہ پکڑتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو بچے نے 10-20 روپے کا پٹاخہ خرید کر کے اس موقع پر چلا دیا تو کیا حرج ہے؟ نہیں حرج ہے، بالکل حرج ہے۔ ایک غلط چیز کی تربیت آپ دے رہے ہیں اپنے بچے کو، جس سے روکنا چاہیے آپ کو، تو نہ روکتے ہیں بلکہ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ایسے ہی گھروں کی خاص طور سے صفائی کی جاتی ہے، گھروں کی، دکانوں کی، مکانوں کی صفائی کی جاتی ہے شب برات کے نام پر۔ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ صفائی تو ہمارے اسلام کا جز ہے۔ اسلام نے صفائی کی جتنی تعلیم دی ہے شاید ہی کسی دوسرے مذہب نے تعلیم دی ہے، لیکن وہ صفائی کسی ایک دن اور کسی ایک رات کے لیے نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے۔ جسم کی صفائی، کپڑے کی صفائی، جگہ کی صفائی، مکان کی صفائی، راستوں کی صفائی، یہ سب ہمیشہ کے لیے مطلوب ہے۔ لیکن اس رات یا اس موقع پر جو صفائی کی جاتی ہے، بلکہ برتن بھی تبدیل کیے جاتے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے غیر مسلموں کی دیوالی سے لیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں دیوالی کے موقع پر یہی سارے کام ہوتے ہیں جو ہمارے بعض مسلمان انجام دیتے ہیں۔
کہ مکانوں کی رنگ روگن کرایا جاتا ہے، لپائی پتائی کرائی جاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں تبدیل کی جاتی ہیں، برتن تبدیل کیے جاتے ہیں، یہ سارا کام ان کے یہاں ہوتا ہے اور وہیں سے لیا گیا ہے۔ اس کی ہمارے یہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صفائی ہمیشہ کیجیے، صفائی کا اہتمام کیجیے، یہ تو مطلب یہ کہ شریعت کا مطلوب ہے، یہ نیک نیتی سے کیجیے، یہ اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن ایک دن کے لیے سارا عمل کرنا یہ سراسر جو ہے بدعت اور ممنوع کے زمرے میں جائے۔ اس دن آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ انواع و اقسام کے کھانے پکائے جاتے ہیں۔ مسلم محلوں سے گزریے تو طرح طرح کی خوشبوئیں آپ کے سامنے ہیں، خوب طرح طرح کے کھانے پکائے جاتے ہیں، پکوائے جاتے ہیں، اس گھر سے اس گھر، اس گھر سے اس گھر بانٹے جاتے ہیں، کچھ غریبوں میں بھی تقسیم کیے جاتے ہیں، اور زیادہ تر اپنے ہی لوگوں میں گھوم گھوم کر کے وہ بانٹے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ اگر آپ اس کو کوئی کام دین کا سمجھ کر کے کر رہے ہیں تو دین کے کام کے لیے دلیل چاہیے، قرآن سے، حدیث سے۔ کہاں ہے کہ اس موقع پر خوب کھائیے پکائیے؟ یہ جانتے ہیں اس کے پیچھے اصل میں عقیدہ یہ ہے کہ شب برات کے موقع پر ہمارے گزرے ہوئے لوگوں کی، یعنی ہمارے مردوں کی روحیں ہمارے گھر کے اندر آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ہمارے گھر والوں نے ہمارے لیے کچھ ضیافت کا، کھانے پینے کا انتظام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، تو اس کے لیے خوب اچھے اچھے کھانے پکائے جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ۔ ایک تو غلط کام کھانا پکانا، اور دوسرے یہ کہ پھر یہ دعویٰ کرنا کہ ہمارے مردوں کی روحیں اس دن آتی ہیں۔ بچپن سے آپ بھی سنتے آئے ہوں گے، ہم لوگ بھی سنتے آئے ہیں کہ شب برات کے موقع پر رات کو دادا پردادا اور جتنے لوگ گزر گئے ہیں سب کی روحیں ہمارے گھروں کے اندر آتی ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، کسی مذہب میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ جو چلا گیا چلا گیا، مر گیا مر گیا، اب اس کی روح دوبارہ آپ کے گھر میں آتی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ روح تو ایسی چیز ہے کہ کوئی دیکھتا نہیں۔ اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، قرآن سے، حدیث سے۔ لیکن ایسا کچھ ہے نہیں۔ سارے علماء نے اس کی صراحت کی ہے کہ انسان مرنے کے بعد پھر دوبارہ واپس نہیں آتا، اس کی نہ اس کی روح واپس آتی ہے۔ اگر کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دلیل بھی دے۔ اسی طریقے سے روحوں کے تعلق سے ایک عقیدہ اور رکھا جاتا ہے، بلکہ اس سے ایک عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ پورے سال، شب برات سے پہلے پورے سال اگر کوئی فوت ہو گیا، کوئی مر گیا، تو اس کی روح دوسری روحوں میں اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ شب برات کے دن اس روح کو دوسری روحوں میں ملانے کا فاتحہ نہیں پڑھا جائے گا، ختم پڑھا جائے گا، تب جا کر کے وہ روح جو ہے عالم ارواح میں جائے گی، ورنہ وہ روح ادھر ادھر بھٹکتی رہے گی سال بھر۔ جب شب برات کے موقع پر فاتحہ پڑھوایا جائے گا اور اس روح کو دوسری روحوں کے ساتھ ملانے کا ختم پڑھوایا جائے گا، تب جا کر کے یہ روح جو ہے دوسری روحوں میں ملے گی، ورنہ ادھر ادھر بھٹکتی رہے گی۔ یہ بھی سراسر خرافات ہے اور اس کے پیچھے بھی کوئی دلیل نہیں۔ یہ سب کھانے پکانے کا، کمانے کا ایک ذریعہ ہے کہ اس طرح سے لوگوں سے کچھ پیسے ایٹھے جائیں گے۔ جو اس طرح کے پیشہ ور لوگ ہیں وہ عوام سے اس موقع پر کچھ کہیں گے کہ یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، اور اس فاتحے کے اندر یہ سامان لے آؤ، یہ میوہ لے آؤ، یہ کپڑا لے آؤ، اور پھر سب سمیٹ کر کے لے کے چلے جائیں۔ اس موقع پر ایک خاص ڈش جو بنائی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں حلوے کی۔ شب برات کا حلوہ بہت مشہور ہے۔ حلوہ سال بھر بنائیے، سال بھر کھائیے، کوئی نہیں منع کرتا ہے۔
لیکن اس موقع پر حلوہ بنانے یہ کس لیے بنایا جاتا ہے، اس کی بھی جو دلیل دی جاتی ہے اس کو بھی آپ سنیں گے تو ہنسی آئے گی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غزوے کے اندر دانت شہید ہو گیا تھا، دانت ٹوٹ گیا تھا، تو آپ نے حلوہ بنوا کر کے کھایا تھا۔ اس لیے ہم لوگ بھی شب برات کے موقع پر حلوہ بنا کے کھائیں۔ اس کو کہتے ہیں مارو گھٹنا پھوٹے سر۔ آپ کا دانت کس غزوے میں ٹوٹا تھا اور وہ غزوہ کس مہینے میں ہوا تھا، پہلے یہ جاننا چاہیے۔ یہ غزوہ احد کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید کر دیا تھا کفار نے لڑائی کے میدان میں۔ یہ غزوہ احد کا معاملہ ہے جو سن 3 ہجری میں مدینے کے اندر احد پہاڑی ہے، جو لوگ گئے ہیں وہاں جا کر کے دیکھا ہوگا، تو وہی جنگ ہوئی تھی غزوہ احد۔ اس جنگ میں واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید کر دیے گئے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ نے حلوہ بنوا کے کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا، یہ دوسری بات ہے، لیکن یہ غزوہ جو ہے یہ کب ہوا تھا؟ شوال کے مہینے میں، رمضان یہ شعبان میں نہیں ہوا۔ تو اگر آپ کو حلوہ کھانا ہی ہے اور اس سے غزوہ احد سے اس کو جوڑنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے اس حادثے سے جوڑنا ہے، تو آپ شوال میں بنا کے کھائیے، اس کا یہاں کیا تعلق ہے؟ اسی طرح کی واہی تباہی باتیں اس موقع پر رائج ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک نماز پڑھی جاتی ہے اس موقع پر جس کو ہزاری نماز کہتے ہیں، صلاۃ الالفیہ، ہزاری نماز۔ اس میں بہت ساری تفصیل ہے کہ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اتنی مرتبہ فلاں سورہ پڑھے اور اتنی مرتبہ فلاں دعا پڑھے، اتنی مرتبہ فلاں دعا پڑھے تو یہ ہوگا، یہ ثواب ملے گا، وہ ثواب ملے گا۔ یہ صلاۃ الالفیہ یا یہ ہزاری نماز، اس کا کوئی ثبوت نہیں شریعت سے۔ لوگوں نے اس سلسلے میں اپنی طرف سے حدیثیں گھڑی، حدیثیں بنائی ہیں۔ ایک موضوع حدیث ہوتی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہوتی ہے اور ثابت ہوتی ہے آپ سے، اس کی سند ہوتی ہے، سب کچھ اس کا جو اصول اور ضابطہ ہے اس ضابطے پر پوری اترتی ہے، وہ حدیث رسول ہوتی ہے۔ اور ایک وہ ہوتی ہے کہ جس کی کوئی سند نہیں، کس نے اللہ کے رسول سے سنا، پھر اس سے کس نے سنا، پھر اس سے کس نے سنا، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں، بس حدیث بنا دی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی کہہ دے، اس طرح کی بات کہہ دے اس کو فوراً مان لیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں دین کے اندر علماء نے بڑے سارے اصول بنائے ہیں، کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے کہ ہاں کون سی چیز، کون سی بات اللہ کے رسول کی ہے یا کون سی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جتنی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، ہزاری نماز پڑھنے یا کچھ خاص قسم کی نمازیں اس دن یا اس رات میں پڑھنے کی، وہ سب کی سب یا اکثر کہہ لیجیے اس میں موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، بناوٹی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایسی حدیثیں گڑھنے والوں کے اوپر وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ کا بہتان باندھتا ہے، یعنی جھوٹی بات میری طرف منسوب کرتا ہے، اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ یعنی وہ شخص جہنمی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثیں منسوب کرتا ہے۔ اس موقع پر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جھنڈ در جھنڈ قبرستان کا رخ کرتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں یا ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قبرستان کی زیارت کی تھی، اس لیے ہمیں بھی جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو روایتیں آتی ہیں، یعنی خاص اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہیں، کچھ حدیثیں جن میں سے زیادہ تر حدیثیں ضعیف ہیں، یعنی جن کو قابل عمل نہیں ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ وہ حدیثیں صحیح بھی ہیں
تو یہ ایک دن کے لیے خاص نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف سال میں ایک مرتبہ قبرستان جاتے تھے. نہیں، آپ کا تو معمول تھا کہ آپ اکثر اور بیشتر جو ہے قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے تھے، بلکہ آپ نے امت کو ترغیب دی ہے کہ قبرستان جایا کرو. اس سے دو فائدہ ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ تم قبرستان جاؤ گے تو تمہیں موت یاد آئے گی کہ ہم کو بھی کل یہاں آنا ہے، ہم کو بھی اس دنیا سے ایک دن جانا ہے اور یہاں اسی تنہائی میں ہم کو بھی آنا ہے. اور جب موت یاد آئے گی تو تمہاری زندگی میں تبدیلی آئے گی. دوسری بات، جب تم قبرستان جاؤ تو مردوں کے لیے دعا کرو، مردوں کے لیے دعا کرو، تو تمہاری اس زیارت سے مردوں کو بھی فائدہ پہنچے گا دعا کرو گے تو، اور پھر تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں موت کی یاد آئے گی. اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جایا کرتے. لیکن اس زیارت کو کسی دن کے ساتھ خاص کرنا یہ الگ سے دلیل چاہتا ہے. کچھ لوگ ہیں عید کے دن، بقرعید کے دن جاتے ہیں، کچھ اور کسی دن جاتے ہیں، کوئی اس کی تخصیص نہیں ثابت. آپ اپنا کوئی بھی معمول بنا لیجئے، ہفتے میں ایک دن چلے جائیں، مہینے میں ایک دن چلے جائیں، لیکن اس کے لیے کوئی خاص دن متعین کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت گئے تھے، وہ جو روایت آتی ہے اس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں یہ کہ رات کے بالکل آخری حصے میں چپکے سے آپ اٹھے اور چلے گئے. گویا کہ حضرت عائشہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ آج تو شب برات. اگر یعنی حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ مجھے شک ہوا کہ کہیں آپ کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے، لیکن جب آپ واپس آئے تو آپ نے بتایا کہ میں قبرستان گیا. اگر اس طرح ہوتا جیسا کہ آج کے معاشرے میں ہے کہ کوئی ایسا بھی شخص ہے جو نہیں جانتا ہے کہ آج شب برات ہے، مسلم معاشرے کا سب لوگ جانتے ہیں، بڑی افراتفری اس دن رہتی ہے. حضرت عائشہ نہیں جانتی تھی کہ آج شب برات ہے اور آج یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کچھ نہیں، ان کے ذہن میں کچھ تھا ہی نہیں. بہرحال قبرستان جائیے، لیکن سال کے کس ایام میں جائیے. اللہ تعالیٰ کا تو یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز، سال میں ایک دن نہیں، اللہ تعالیٰ ہر رات، آخری رات کے آخری حصے میں سمائے دنیا پر یعنی سب سے نچلے آسمان پر اترتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں جس کو دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، بخشش طلب کرنے والا جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا میں قبول کروں. یہ ایک دن کے لیے نہیں بلکہ پورے سال ہر رات اللہ تعالیٰ یعنی، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی کلام نہیں. تو ہم روزانہ جو ہے رات میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کریں، روزانہ رات میں اٹھ کر کے رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں، قیام اللیل کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. روزانہ اٹھ کر کے جائیں، قبرستان کی زیارت کریں رات کے آخری حصے میں. ایسے ہی 15ویں شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے. روزہ بھی ایک بڑی اچھی عبادت ہے، اور نفلی روزہ، ایک دن کا روزہ، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. رمضان کا روزہ تو فرض ہے، لیکن اس کے بعد نفلی روزے ہیں، ششعیدی روزے ہیں، پھر عرفہ کا روزہ ہے، محرم کے 2 روزے ہیں، اور پھر ہفتے میں سوموار کو اور جمعرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا روزے سے رہتے تھے، اور مہینے میں 13، 14، 15 قمری تاریخ کو آپ روزہ رکھتے تھے. یہ سب نفلی روزے ثابت ہیں. ایسے ہی شعبان کے مہینے میں آپ نے سنا کہ لگ بھگ پورا شعبان آپ روزے سے رکھتے، لیکن یہ سب ہم کو نہیں معلوم، نہ اس سے ہمیں کوئی مطلب ہوتا ہے. مطلب ہوتا ہے 15ویں شعبان کے روزے سے. اس دن کا روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے، جبکہ اس سلسلے میں جو روایت ہے وہ روایت قطعاً ناقابل قبول ہے، اس پر عمل کرنے کا کوئی جواز نہیں. آپ کا اگر معمول ہے مثلاً مہینے میں ہر مہینے میں آپ 1 دن 2 دن روزہ رکھتے تھے، اس اعتبار سے آپ نے رکھ لیا، یا ہر ہفتے میں آپ 1 دن روزہ رکھتے تھے، وہ دن اتفاق سے وہی پڑ گیا، بالکل رکھ لیجئے. لیکن یہ عقیدہ کر کے کہ یہ شب برات کا روزہ ہے
اس عقیدے کے ساتھ یہ روزہ صحیح نہیں۔ میرے بھائیوں، عبادت وہی صحیح ہوتی ہے جو شریعت سے ثابت ہوتی ہے۔ آپ دنیا کا کام جیسے چاہیں کریں، لیکن دین کا کام، عبادت کا کام ویسے کریں گے جیسے شریعت نے بتلایا ہے، اس میں اپنی منمانی نہیں چلے گی۔ نماز پڑھنا بہت اچھا عمل ہے، لیکن آپ جو ہے ظہر کی نماز 4 رکعت کی بجائے 5 رکعت پڑھیں، 6 رکعت پڑھیں کہ جب اچھا عمل ہے تو تھوڑا اور کر لو، ایسا نہیں۔ شریعت میں 4 رکعت بتلائے تو 4 ہی رکعت پڑھنا، فجر کی نماز 2 رکعت بتلائے تو 2 ہی رکعت پڑھنا۔ تو عبادت کے جو سارے طریقے بتلائے گئے ہیں، انہی طریقوں سے ہمیں عبادت کا کام، نیکی کا کام اور دین کا کام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ ایک اور چیز اس تعلق سے غور کرنے کی یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے، اگر نہیں کبھی خیال کیا تو اس سال خیال کریں گے کہ 14ویں شعبان کو شیعہ حضرات کے یہاں بھی خوشی منائی جاتی ہے، ان کے یہاں بھی جشن کا ماحول ہوتا ہے، ان کے یہاں بھی اس دن بڑے کھان پکوان بنتے ہیں اور پٹاخے اور آتش بازی ہوتی ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں جو جس وجہ سے ہم لوگ کرتے ہیں، بلکہ ان کے ایک امام کا یہ یوم پیدائش، ان کے 12ویں امام ہیں محمد بن حسن عسکری، جن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اسی دن یعنی 14 شعبان کو پیدا ہوئے تھے، اور پھر اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے کہ اس کے بعد کچھ بڑے ہوئے تو وہ غائب ہو گئے، پھر آخری زمانے میں وہ آئیں گے امام مہدی بن کر کے، امام غائب ان کو کہتے ہیں کہ وہ پھر آئیں گے۔ تو اس دن وہ اسی امام 12ویں امام کا جشن مناتے ہیں اور خوب رات کو خاص طور سے بڑا آتش بازی اور پٹاخے بازی اور ندیوں میں تالابوں میں ان کے نام سے چٹھیاں لکھ کر کے ڈالتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ جلد سے جلد آئیے اور زمانے کو سنبھالیے، ایسا کیجیے ایسا کیجیے۔ تو علماء کا یہ کہنا ہے کہ انہی لوگوں نے شب برات کے نام پر، کیونکہ سنی طبقہ ان کے اس عقیدے میں شامل نہیں ہے، تو سنی طبقے کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے انہوں نے سنی طبقے کے اندر یعنی غیر شیعوں کے اندر اس چیز کو فروغ دینے کے لیے اس کو شب برات کا نام دے کر کے کہ ادھر یہ تو منائیں گے شب برات کے نام سے، جشن کریں گے، کھانا پکائیں گے اور آتش بازی کریں گے، لیکن حقیقت میں یہ ہمارا ساتھ دیتے ہوں گے، ہمارے امام کا جشن منائیں گے۔ یہ ایک بڑی مشابہت ہے، علماء نے اس کو صراحت سے لکھا ہے۔ آپ اس دن خیال کیجئے گا اور اگلے دن اس کی رپورٹ بھی اخبارات میں دیکھیے گا، یہ کوئی الزام نہیں ہے۔ تو اس ناحیے سے بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، دین بڑا سیدھا سادہ ہے اور دین وہی ہے جو قرآن و حدیث کے ذریعے ہم تک آیا ہے۔ باقی جتنے اضافے اس پر کیے گئے ہیں اور جتنے اس کو مشکل بنایا گیا ہے، یہ رسم و رواج، یہ بدعت و خرافات اور یہ التزامات، یہ سب کے سب جو ہے دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ ہمیں دین پر، سنت پر، قرآن پر، حدیث پر مضبوطی سے جمے رہنا چاہیے اور ہر طرح کی بدعت و خرافات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والملاحدة والمبتدعة والمشركين اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔